بندار بن جاؤ سب دے سب بندار بن گئے آج محمد آتی ہے کہ جمعہ پہ ہوتا تو بھی اپنے کام میں مصروف تھے جمعہ ہے تو جمعہ نیتا نہیں جمعے کی رکعتوں کا نہیں پتا نیت نہیں پتا کہ شکل تبدیل نہیں ہوئی کیوں یاد ہے ایک ہفتے کی نماز چھوڑیے اللہ نے بندر بنا دیتے کہ اسا جمعہ پہ جمعہ نہیں پڑھیا تے محمد مصطفیٰ تو ہمارے گرامی قصبہ کی نماز بعد نافذ کی گل کر رہے ہیں کہ جتنے نبی آئے نا جتنے نبی آدم تو لے کے تے عیسیٰ علیہ السلام کا جدا انہاں اپنی امت کو ویکھیا نا کہ انہاں حد تراس کر گئی ہے گناہ تو باز نہیں آ رہے کہ انہاں اینڈ تے بعد دعا بھی کیجئے کہ یا اللہ انہوں ہلاک کر کے قرآن بڑھیا پیا حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی ہے نبوت کی ہے 950 سال عرصہ گزریا کہ آپ تھک پئے بد دعا چکی تھی یا اللہ انہوں عذاب کیوں نہیں دیتا انہوں ہلاک کیوں نہیں کریتا اللہ فرمایا کہ اے تو ان کاروں کے دعا تو میں قبول کرنا پہلے 40 دن مٹی دے روٹے بنا بندے بلا اللہ کا پیار دیکھو نوح علیہ السلام نے 40 دنوں کے اندر 400 لوٹا بنایا جب 400 لوٹا بھی مکمل ہو گیا 40 دن میں آگ بھی پوری ہو گئی جرا کی سونیا 40 دن بھی مکمل ہو گیا کہ 400 لوٹا بھی مکمل ہو گیا کیا کرنا خالق فرمایا چھوٹی چال ہے کہ نہ سارے کو توڑ دے نوح علیہ السلام بڑا دکھ لگا کہ عرض کی تھی سونا میری 40 دنوں کی محنت ہے اگر توڑاونے آنی تے میرے کولے بنائندہ کی ہے من تو بڑی تکلیف ہونی پئی ہے توڑنے ہویا خالق فرمایا کہ پیغمبر تیری 40 دنوں کی محنت تے لوٹے توڑ دیا تکلیف ہونی پئی ہے کہ میری بندے تے محنت ہی کوئی میرے ہی تا بندے تے کوئی لگا ہے نا میں ہی تا بندے تے کوئی محنت کی ہے میں ہی تا بندے نال پیار ہے باہر کے باوجود بھی اور ایک نوح علیہ السلام نے بد دعا کی کہ طوفان آیا تے پوری قوم لے لو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم واسطے 9 عذاب منگے کہلے جناب انہوں نے پین دے پانی جو میں ڈالتے کہلے سرے کیوں آتے کہلے کائشے دے کہلے مٹی فصلہ کھا دے 9 عذاب منگے ابراہیم علیہ السلام اللہ دے پیارے نبی سن اور ایک آپ نے بھی قوم واسطے بد دعا کی تھی عذاب منگیا خالق نے مچھر بھیجیا تو اس نے پوری قوم کو تباہ کیا حضرت لوط علیہ السلام نے قوم واسطے عذاب منگیا بد دعا کی تھی اللہ نے پتھر دی بارے کیا وسائی یہ نبی دی اتنی پڑھ تو قرآن بھریا دیا لیکن میں تو شاٹ تک سنا رہا ہوں ہر نبی نے اپنی قوم واسطے بد دعا کی تھی وہ ایک عظیم ذات محمد مصطفیٰ آپ زمین تے آئے تامی اپنی امت واسطے دعا کی ہے عرش اعظم تے گئے تامی اپنی امت واسطے دعا کی ہے اللہ دے نبی نو کفار نے جب آپ کا دندان مبارک شہید کی طرح صحابہ کرام میرا کیجیے سونیا انہاں واسطے بد دعا کرو اللہ کا اللہ کا میرے فرمایا میرے غلاموں خبردار میں نہ واسطے عذاب پڑھ کے نہیں آیا میں نہ واسطے عذاب پڑھ یہ اللہ کا کرم ہے یہ اللہ محمد کے غلام کی انتظار کر رہا ہے کہ 100 سال گناہ کر رہی آپ توبہ جگات تیرا نام تیرے گناہ معاف دوستان گرامی اس تو پہلے بیان سے بولنے کو پہلے میں بھی تمہارے کو معذرت کر سکتا عقیدے سے نہیں عقیدہ ہر ایک دار پڑے ذاتی رنجے سے کر کسی کو کوئی تکلیف ہوئے کیونکہ بار بار بندہ سخت زبان استعمال کر جاتا ہے کیوں کرتا ہے وہاں پتہ یہ جو ہے شرعی مسئلہ ہے کہ جیڑا سادہ مقتدی ہے نہ ساری ابتدا کے سارے سامنے بن رہے بھائی ہمارے ساتھ تو بڑا بھی ہے جو سارے سامنے اولاد کی نسبت ہے اساں صدیق چنگی ماڑی گل آخری ہوندی ہے
اس کے باوجود ایک ذاتی چلیے جس میں اعتماد کر دے سو کہ باقی ایک دن ہوئے نا اس میں ایک دن آ گئے تو کوشش کیتی کرو اپنے بیوی بچیاں کو بھارنے کو بھی معذرت کر رہی کوئی غلطی کوتا انسان کو نہیں ہے کیوں کہ یہ اور آتے کہ جس رات نو سال پورے دے اعمال والے اللہ کی بارگاہ پیش کیتے کہ جب اللہ کی بارگاہ اعمال پیش ہوئے تے اللہ کی مخلوق کے بندہ ناراض نہ ہوئے دوستان گرامی اللہ رب العالمین نے محبوب راگی کی سونیا پچھلیاں جتنیاں ہوتایاں نے کنہاں نے 1700 سال زندگی گزاری کنہاں 3500 سال زندگی گزاری میری امت دی عمر بھی کم ہے تے عبادت بھی کم ہوئے گی اللہ فرمایا اے محبوبہ گھبرا نہیں تیری امت دی عمر کا گھٹ ہوئے گی لیکن جیڑی فضیلت میں تیری امت کو بخشی ہے کس سے امت کو نہیں ملی یہ وجہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے تورات مبارک کھولی کہ وچ 70 صفتاں پڑھی امت مصطفیٰ دی تیرا دی یا اللہ بات کہہ دیئے اللہ فرمایا میرے محبوب محمد کریم کا اسم سونیا مندے چاہ اللہ فرمایا نا یہ میرے محبوب وقت خاص ہے یا اللہ منو کہ امت نے دینا پر مہربانی فرما میرے کو نبوت لے لے تے اپنے سے حبیب کا او فضیلت ہے اللہ فرمایا میں تیری امت کو چادر آسانیاں کرتا کروں گا تیرا امتیہ کرنا راتاں دے اندر میری عبادت کرے گا کہ جنہاں 4000 سال زندگی گزاری ہے انہاں دے نالوں بڑھ جائے انہاں 400 سال محنت کر کے آندی ہے اللہ فرمایا تیرا امتی 400 سال محنت نہیں کرے گا صرف 15 شعبان دی رات او دے 400 سال تراز کر ویسی وہ قرآن مجید ایک اللہ فرمائے ہے حامیم والکتاب المبین قسم روز روشانی کی اسائن اتاریا مبارک رات اندر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ اس مبارک رات اندر اتنے ایک مسئلہ میں تو سنے سا کہ تسا پکا کا جاتے کامی یاد کر رہے وہ قرآن مجید سے یاد اللہ کا فرمان انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ میں قرآن مجید کو نازل کیتا ہے لیلۃ القدر کے اندر اور لیلۃ القدر کس دے وچ رمضان پاک کے آخری شب دن آئے دوسری یاد اللہ فرمائندا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ رمضان کا عظیم مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید کا نزول ہوا اور یہ مسئلہ نہیں تو نسے گا پیا یہ عام مولوی پر کوئی نسے سے اور قرآن مجید کے وچ اللہ فرماتا ہے کہ جاتے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ وہ لیلہ مبارک رات جڑی ہے یہ 15 شعبان دی رات دو جائیں کہ اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر تے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن جو قرآن ایک رضو اللہ جھوٹ ہے بھی نہیں ایسی چیز ہے نا قرآن ایک جھوٹ ہے بھی نہیں بلکہ دی ابتدا سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ اس سے شک کرنا بھی کفر ہے دیوات قرآن پاک کا نزول دو مختلف راتی کینے ہویا جگہ سوڑے ہے قرآن مجید کے نزول جڑے نے وہ دو طرح دے ایک ہے نزول تقدیری دعا ہے نزول حقیقی اسے دانو یاد رکھا ہے پہلا کہنا ہے نزول تقدیری دوجا ہے نزول حقیقی نزول تقدیری تو مراد ہے کہ نزول تقدیری اس رات نو یا 15 شعبان دی رات نو خالق نے فرشتوں کو حکم دیتا کہ لوح محفوظ تو قرآن مجید الحمد جا کے والناس تک نقل کر اس طرح نزول تقدیری جو 15 شعبان دی رات ہویا یعنی قرآن مجید کو لوح محفوظ تو نقل کیتا گیا ہے 15 شعبان دی رات دوجا ہے نزول حقیقی یہ دے متعلق اللہ فرمائندہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر
کہ میں نے قرآن مجید و نازل کیتا شب قدر دے اندر اور شب قدر جو رمضان دے اندر ہے اس سے حقیقی مہینے دے اندر جبرائیل امین لے کے آون والے نے اللہ بھیجن والا ہے تے اللہ دے نبی دے نزول پہ ہوگا یہ نزول ہے سمجھ آ گئی باقی اللہ تعالیٰ کوئی چیز ایسا ڈیسیاں نے جڑیاں بالکل مبارک نے مبارک مہینہ ہوگا ہے پاک ہاں ذکر مبارک انزل اللہ کا ذکر جڑا ہے وہ مبارک تو یا خالق فرماتا ہے من السماء